ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہماری آج کی کہانی ہے ڈاکیا سے گاؤں کے لوگوں کی محبت۔ مرزا حشمت علی خان تحصیل نورپور کے ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ ہفتے میں 2 بار یعنی پیر اور جمعرات کو ہمارے گاؤں نگر اور رسول پور کی ڈاک لے کر آتے تھے۔ وہ ڈھیر عمر کے شخص تھے۔ ان کے سرخ سفید چہرے پر بالوں والی مونچھیں بہت سجتی تھیں۔ لہجہ انتہائی نرم اور چہرے پر پھیلی لازوال مسکراہٹ۔ وہ خاکی قمیص اور پتلون پہنا کرتے اور گرمیوں میں پتلون کی جگہ گھٹنوں سے ذرا نیچے نکر پہنتے تھے۔ کمر کے گرد 4 انچ چوڑی پٹی کے درمیان پیتل کا سرکاری بیج چمکتا رہتا۔ چونکہ یہ ریگستانی علاقہ تھا، اس لیے ان کے گھوڑے کی رفتار بہت آہستہ ہوتی۔ وہ نورپور سے ہمارے گاؤں کا 6 میل کا فاصلہ 4 یا 5 گھنٹے میں طے کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ وجہ بھی تھی کہ جگہ جگہ ٹیوب ویل کے نزدیک کھیتوں اور باغوں میں لوگ ان کو روک لیتے، موسم کے حساب سے ان کی خاطر مدارت کرتے۔ بارش، برفیلی سردیوں اور لوؤں کے جھلستے تپیڑوں کے باوجود ہمیں یاد نہیں کہ حشمت علی خان نے کبھی ناغہ کیا ہو۔ جو دن حشمت علی خان کے آنے کے لیے مقرر تھا، اس دن گاؤں کا ہر فرد بہت بے تابی سے ان کا انتظار کرتا۔ گاؤں کی سرحد پر مبنی مسجد پر لوگ ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے جمع ہو جاتے۔ ہر کسی کو اپنی متوقع خط یا منی آرڈر کا بے چینی سے انتظار ہوتا، کیونکہ ان دنوں خط پہنچنے میں 1 مہینہ تک لگ جاتا تھا۔ بستی میں حشمت خان کے داخل ہوتے ہی چاروں طرف سے سلام دعا کی بارش شروع ہو جاتی اور وہ خرامہ خرامہ گھوڑے پر سوار ایک ایک آدمی سے خاص توجہ سے مخاطب ہوتے۔ کیسے ہو رحمت پہلوان؟ اگلے منگل کو نورپور میں دنگل ہے، اس بار تمہیں نگریہ سعادت کا نام روشن کرنا ہے۔ اچھی طرح جان بنا لو۔ بیٹی رابعہ ادھر ہی ہے یا سسرال میں؟ عبدالسلام، آپ کے گھٹنوں کا درد کیسا ہے؟ تمہارے سر درد کا بام بھی لایا ہوں۔ بابو، مٹھائی تیار رکھو، تمہارے بیٹے کا بھی منی آرڈر ہے میرے پاس۔ وعلیکم السلام چودھری صاحب، حاضر ہوں گا آپ کے مکان پر مغرب کی نماز کے بعد۔ ارے بھورے بیٹا، تیرا کیا حال ہے؟ کون کبڈی جیتا ہے؟ یوں قدم قدم پر رکتے، باتیں کرتے اور نمبردار حسین کے مقام پر پہنچ جاتے۔ اپنا گھوڑا نمبردار کے نوکروں کے حوالے کر کے وہ اپنی چھتری، مشقیزہ اور ڈاک کا تھیلا مہمان خانے کی الماری میں رکھ کر مسجد کے غسل خانے میں نہانے چلے جاتے اور کچھ دیر کے بعد تازہ دم ہو کر ڈاک بانٹنے نکل جاتے۔ چونکہ گاؤں کے لوگوں کی اکثریت ان پڑھ تھی، اس لیے حشمت خان کی ذمہ داری صرف ڈاک بانٹنا ہی نہیں تھی، بلکہ خط پڑھ کر سنانا اور اس کا جواب لکھنا بھی تھی۔ خط پڑھتے ہوئے وہ ضرور رد و بدل بھی کرتے اور تشریح بھی فرماتے تاکہ کسی بری خبر والے کی دل آزاری نہ ہو۔ جیسے ابو عبیدہ کے لڑکے نے لکھا، اماں میں بہت مشغول ہوں، ابھی نہیں آ سکتا، تو حشمت خان یوں پڑھتے، اماں تیری یاد بہت آتی ہے، تو فکر نہ کر، میں بہت جلدی آ جاؤں گا۔ اسی طرح جب لوگ خط کھلواتے وہ اپنی عام بول چال کے الفاظ بولتے جاتے اور خان صاحب اس کا ترجمہ کرتے کرتے اس کو لکھتے۔ اس کے علاوہ حشمت علی خان کی یہ بھی ڈیوٹی تھی کہ اپنی آمد و رفت کے سفر کے دوران متعلقہ گاؤں کی خبروں کا تبادلہ بھی کرے۔ اماں بشیرہ ان سے پوچھتی، حشمت بھیا، میرے بیٹے ہمن کی خیریت لی تم نے رسول پور سے آتے ہوئے؟ نہیں اماں، ابھی نہیں گیا، تنخواہ ملنے پر جاؤں گا اس کے پاس۔ ارے بھیا، اللہ ماری تنخواہ کا کیا تعلق وہاں جانے سے؟ ارے اماں، کیوں بڑھاپے میں میری مٹی خراب کراؤ گی؟ بھلا بیٹیوں کے سسرال کوئی خالی ہاتھ جاتا ہے؟ بستی کے لوگ ہفتوں کیا مہینوں اپنے گھر کی تقریبات، خاص طور پر شادی بیاہ کی تقریبات میں صرف اس لیے نہ خیر کر دیا کرتے تھے حشمت خان کی شرکت یقینی ہو جائے۔ شادیوں کے رشتے ناطے کرانے میں حشمت خان کا کردار بہت اہم ہوتا۔ جب تک وہ اپنے اطمینان کا اظہار نہ کر دیتے، والدین ہاں نہیں کرتے۔ ان دنوں بھی علاقے میں کبھی چوری کی وارداتیں ہو جاتی۔ حسن پور اور ناگرہ سعادت کے درمیان گھنا جنگل پڑتا تھا، جہاں کبھی کبھی چوروں کی حملوں کی خبریں ملتی رہتی تھیں۔ حشمت خان تقریباً 15 سال سے اس رستے سے منی آرڈر کی معقول رقم لے کر آتے تھے، لیکن کبھی کسی نے خان صاحب کی طرف میلی آنکھ سے اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ کئی بار لٹیروں سے حشمت خان کی لڑائی بھی ہو گئی، لیکن وہ خان صاحب سے بہت احترام سے پیش آئے۔ ایک بار تھانے دار نے ان سے خزانوں کے بارے میں کچھ معلومات کرنی چاہی تو انہوں نے صرف اتنا جواب دیا، سرکار یہ آپ کا کام ہے، آپ جانیں۔
ان دنوں ریڈیو ٹی وی کا وجود نہیں تھا، اخبار صرف نمبردار یا پٹواری منشی منظور کے گھر آتا تھا، اور وہ بھی 2 دن پرانا۔ حشمت خان علاقے کا چلتا پھرتا اخبار تھے۔ ان کی موجودگی میں نمبردار کے مکان پر رات گئے تک محفل جمتی، اور حقے کی گردش کے دوران حشمت خان مرکزی منڈے پر بیٹھ کر قومی اور دنیا بھر کی خبروں پر تبصرہ کرتے۔ چودھری صاحب، کچھ پتہ بھی ہے؟ نکٹنگیا ندی پر پل بننے والا ہے، تمہارے امرودوں کے باغ کے تو سرکار منہ مانگے پیسے دیں گے۔ حاضرین میں سے کون کہتا، بھائی حشمت دیکھا تو بھلا، کدو 1 روپے کلو ہو گیا ہے۔ ہاں میاں، اس میں امریکہ کا ہاتھ نظر آوے ہے، حشمت خان فلسفانہ انداز میں فرماتے۔ اگلے دن جب حشمت خان واپسی کے سفر پر روانہ ہوتے تو بستی کے لوگ گھی، چپڑی روٹیاں، لہسن کی چوٹیاں اور لڈو لے کر گاؤں کی سرحد تک ایک ہجوم ان کو چھوڑنے آتا۔ ہر کوئی اپنی زبان پیغام پر ان کو ذہن نشین کراتا تاکہ رسول پور اور پٹھیاں پور سے گزرتے ہوئے وہ پیغام پہنچاتے جائیں۔ چاچا حشمت، عسکری بیٹا سے کہنا کہ دھان کی کٹائی کے بعد اسے لینے آؤں گا۔ خان صاحب، شیخ نواب جان کی اڈھیت کی طرف سے گزرو تو بتا دینا کہ کھانے کے پیسے 1-2 دن میں پہنچا دوں گا۔ چچا بھیا فضولوں کی یہ خوشخبری سنا دینا کہ بھورے گائے نے بچھڑا دیا ہے۔ اور یوں حشمت خان واپسی کے سفر پر خراباں روانہ ہو جاتے، اور جب مالٹوں کے باغ کے آگے ان کا گھوڑا ایک دھندلے ڈھبے میں تبدیل ہو جاتا تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے، اور پھر حشمت خان کی اگلی آمد کا انتظار شروع ہو جاتا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز۔ مرزا حشمت علی خان تحصیل نورپور کے ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ ہفتے میں 2 بار یعنی پیر اور جمعرات کو ہمارے گاؤں، نگر اور رسول پور کی ڈاک لے کر آتے تھے۔ وہ ڈھیر عمر کے شخص تھے۔ ان کے سرخ سفید چہرے پر بالوں والی مونچھیں بہت سجتی تھیں، لہجہ انتہائی نرم، اور چہرے پر پھیلی لازوال مسکراہٹ۔ وہ خاکی قمیص اور پتلون پہنا کرتے، اور گرمیوں میں پتلون کی جگہ گھٹنوں سے ذرا نیچے نکر پہنتے تھے۔ کمر کے گرد 4 انچ چوڑی پٹی کے درمیان پیتل کا سرکاری بیج چمکتا رہتا۔ چونکہ یہ ریگستانی علاقہ تھا، اس لیے ان کے گھوڑے کی رفتار بہت آہستہ ہوتی۔ وہ نورپور سے ہمارے گاؤں کا 6 میل کا فاصلہ 4 یا 5 گھنٹے میں طے کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ وجہ بھی تھی کہ جگہ جگہ ٹیوب ویل کے نزدیک کھیتوں اور باغوں میں لوگ ان کو روک لیتے، موسم کے حساب سے ان کی خاطر مدارت کرتے۔ بارش، برفیلی سردیوں اور لوؤں کے جھلستے تھپیڑوں کے باوجود ہمیں یاد نہیں کہ حشمت علی خان نے کبھی ناغہ کیا ہو۔ جو دن حشمت علی خان کے آنے کے لیے مقرر تھا، اس دن گاؤں کا ہر فرد بہت بے تابی سے ان کا انتظار کرتا۔ گاؤں کی سرحد پر مبنی مسجد پر لوگ ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے جمع ہو جاتے۔ ہر کسی کو اپنی متوقع خط یا منی آرڈر کا بے چینی سے انتظار ہوتا، کیونکہ ان دنوں خط پہنچنے میں 1 مہینہ تک لگ جاتا تھا۔ بستی میں حشمت خان کے داخل ہوتے ہی چاروں طرف سے سلام دعا کی بارش شروع ہو جاتی، اور وہ خرامہ گھوڑے پر سوار ایک آدمی سے خاص توجہ سے مخاطب ہوتے۔ کیسے ہو رحمت پہلوان؟ اگلے منگل کو نورپور میں دنگل ہے، اس بار تمہیں نگریہ سعادت کا نام روشن کرنا ہے، اچھی طرح جان بنا لو۔ بیٹی رابعہ ادھر ہی ہے یا سسرال میں؟ عبدالسلام، آپ کے گھٹنوں کا درد کیسا ہے؟ تمہارے سر درد کا بام بھی لایا ہوں۔ بابو، مٹھائی تیار رکھو، تمہارے بیٹے کا بھی منی آرڈر ہے میرے پاس۔ وعلیکم السلام چودھری صاحب، حاضر ہوں گا آپ کے مکان پر مغرب کی نماز کے بعد۔ ارے بھورے بیٹا، تیرا کیا حال ہے؟ کون کبڈی جیتا ہے؟ یوں قدم قدم پر رکتے، باتیں کرتے، اور نمبردار حسین کے مقام پر پہنچ جاتے۔ اپنا گھوڑا نمبردار کے نوکروں کے حوالے کر کے وہ اپنی چھتری، مشقیزہ اور ڈاک کا تھیلا مہمان خانے کی الماری میں رکھ کر مسجد کے غسل خانے میں نہانے چلے جاتے، اور کچھ دیر کے بعد تازہ دم ہو کر ڈاک بانٹنے نکل جاتے۔ چونکہ گاؤں کے لوگوں کی اکثریت ان پڑھ تھی، اس لیے حشمت خان کی ذمہ داری صرف ڈاک بانٹنا ہی نہیں تھی، بلکہ خط پڑھ کر سنانا اور اس کا جواب لکھنا بھی تھی۔ خط پڑھتے ہوئے وہ ضرور رد و بدل بھی کرتے اور تشریح بھی فرماتے تاکہ کسی بری خبر والے کی دل آزاری نہ ہو۔ جیسے ابو عبیدہ کے لڑکے نے لکھا، اماں میں بہت مشغول ہوں، ابھی نہیں آ سکتا، تو حشمت خان یوں پڑھتے، اماں تیری یاد بہت آتی ہے، تو فکر نہ کر، میں بہت جلدی آ جاؤں گا۔ اسی طرح جب لوگ خط کھلواتے وہ اپنی عام بول چال کے الفاظ بولتے جاتے، اور خان صاحب اس کا
ترجمہ کرتے کرتے اس کو لکھتے۔ اس کے علاوہ حشمت علی خان کی یہ بھی ڈیوٹی تھی کہ اپنی آمد و رفت کے سفر کے دوران متعلقہ گاؤں کی خبروں کا تبادلہ بھی کرے۔ اماں بشیرہ ان سے پوچھتی، حشمت بھیا، میرے بیٹے ہمن کی خیریت لی تم نے رسول پور سے آتے ہوئے؟ نہیں اماں، ابھی نہیں گیا، تنخواہ ملنے پر جاؤں گا اس کے پاس۔ ارے بھیا، اللہ، ہماری تنخواہ کا کیا تعلق وہاں جانے سے؟ ارے اماں، کیوں بڑھاپے میں میری مٹی خراب کراؤ گی؟ بھلا بیٹیوں کے سسرال کوئی خالی ہاتھ جاتا ہے؟ بستی کے لوگ ہفتوں کیا مہینوں اپنے گھر کی تقریبات، خاص طور پر شادی بیاہ کی تقریبات میں صرف اس لیے نہ خیر کر دیا کرتے تھے حشمت خان کی شرکت یقینی ہو جائے۔ شادیوں کے رشتے ناطے کرانے میں حشمت خان کا کردار بہت اہم ہوتا۔ جب تک وہ اپنے اطمینان کا اظہار نہ کر دیتے، والدین ہاں نہیں کرتے۔ ان دنوں بھی علاقے میں کبھی چوری کی وارداتیں ہو جاتی۔ حسن پور اور ناگرہ سعادت کے درمیان گھنا جنگل پڑتا تھا، جہاں کبھی چوروں کی حملوں کی خبریں ملتی رہتی تھیں۔ حشمت خان تقریباً 15 سال سے اس رستے سے منی آرڈر کی مقبول رقم لے کر آتے تھے، لیکن کبھی کسی نے خان صاحب کی طرف میلی آنکھ سے اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ کئی بار لٹیروں سے حشمت خان کی لڑائی بھی ہو گئی، لیکن وہ خان صاحب سے بہت احترام سے پیش آئے۔ ایک بار تھانے دار نے ان سے خزانوں کے بارے میں کچھ معلومات کرنی چاہی تو انہوں نے صرف اتنا جواب دیا، سرکار یہ آپ کا کام ہے، آپ جانیں۔ ان دنوں ریڈیو ٹی وی کا وجود نہیں تھا، اخبار صرف نمبردار یا پٹواری منشی منظور کے گھر آتا تھا، اور وہ بھی 2 دن پرانا۔ حشمت خان علاقے کا چلتا پھرتا اخبار تھے۔ ان کی موجودگی میں نمبردار کے مکان پر رات گئے تک محفل جمتی، اور حقے کی گردش کے دوران حشمت خان مرکزی منڈے پر بیٹھ کر قومی اور دنیا بھر کی خبروں پر تبصرہ کرتے۔ چودھری صاحب، کچھ پتہ بھی ہے؟ نکٹنگیا ندی پر پل بننے والا ہے، تمہارے امرودوں کے باغ کے تو سرکار منہ مانگے پیسے دیں گے۔ حاضرین میں سے کون کہتا، بھائی حشمت، دیکھا تو بھلا، کدو 1 روپے کلو ہو گیا ہے۔ ہاں میاں، اس میں امریکہ کا ہاتھ نظر آوے ہے، حشمت خان فلسفانہ انداز میں فرماتے۔ اگلے دن جب حشمت خان واپسی کے سفر پر روانہ ہوتے تو بستی کے لوگ گھی، چپڑی روٹیاں، لہسن کی چوٹیاں اور لڈو لے کر گاؤں کی سرحد تک ایک ہجوم ان کو چھوڑنے آتا۔ ہر کوئی اپنی زبان پیغام پر ان کو ذہن نشین کراتا تاکہ رسول پور اور پٹھیاں پور سے گزرتے ہوئے وہ پیغام پہنچاتے جائیں۔ چاچا حشمت، عسکری بیٹا سے کہنا کہ دھان کی کٹائی کے بعد اسے لینے آؤں گا۔ خان صاحب، شیخ نواب جان کی اڈھیت کی طرف سے گزرو تو بتا دینا کہ کھانے کے پیسے 1-2 دن میں پہنچا دوں گا۔ چچا بھیا فضولوں کی یہ خوشخبری سنا دینا کہ بھورے گائے نے بچڑا دیا ہے۔ اور یوں حشمت خان واپسی کے سفر پر خراباں روانہ ہو جاتے، اور جب مالٹوں کے باغ کے آگے ان کا گھوڑا ایک دھندلے دھبے میں تبدیل ہو جاتا تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے، اور پھر حشمت خان کی اگلی آمد کا انتظار شروع ہو جاتا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز۔